السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بیان کرنے جا رہے ہیں، جسے سیرت النبی بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں لوگوں نے ان میں رد و بدل کر دی۔ آپ کی پاکیزہ زندگی رہتی دنیا تک ہدایت کا ذریعہ ہے، لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازمی ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے عرب میں بہت جہالت تھی، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اسے اپنا رب مانتے تھے، لیکن جب آپ کی آمد ہوئی تو جہالت کے بادل چھٹ گئے اور ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ آپ نے لوگوں کو اپنے اللہ کی طرف بلایا اور لوگوں کو بتایا کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں ہم آپ کو سورہ اخلاص کا ترجمہ سناتے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہیں۔ کچھ لوگ تو آپ پر فوراً ایمان لے آئے، لیکن کفار مکہ کے بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی اور اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی، لیکن آپ اپنے ارادوں پہ ڈٹے رہے اور اسلام کا بول بالا کیا۔ آپ کو لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، آپ کفار کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے تھے، اسی لیے کفار بھی اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے ہمیشہ آپ کی رائے طلب کرتے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ آپ کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، جو فیصلہ کریں گے وہ سب کے لیے درست ہوگا۔ آپ جب تبلیغ اسلام کے لیے طائف گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ پتھر اتنے برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک خون سے بھر گئے، لیکن آپ نے پھر بھی اف تک نہ کی، یہاں تک کہ آپ کے پاس حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے تشریف لائے اور کہا کہ اے نبی، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور اس بستی کو نیست و نابود کر دوں، لیکن آپ نے منع کر دیا اور فرمایا کہ انہی میں سے لوگ اللہ اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے ظلم کرنے والے کے ساتھ کبھی ظلم نہ کیا، بلکہ پیار و محبت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ آپ جیسا اس دنیا میں نہ کوئی کبھی آیا ہے اور وہ نہ ہی کبھی آئے گا۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آپ کا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ آپ لوگوں کو برائی سے روکتے تھے اور نیکی کی ہدایت کرتے تھے۔ آپ کی آمد سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہ تھی، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آپ نے آ کر عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا درجہ دیا اور عورت کو تحفظ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ تمہاری نفرت اور ظلم کے لیے نہیں بنائی گئیں، بلکہ محبت اور عزت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اپنے والدین کی خدمت کا حکم دیا اور فرمایا کہ والدین کو عزت دو، ان کا حکم مانو، اور جب یہ بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور انہیں اف تک نہ کہو۔ آپ نے اپنے اعمال کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ حقوق کیا ہیں اور ان کو کیسے پورا کرنا ہے۔ آپ کو امت سے بہت محبت تھی اور ان کے لیے بخشش کے لیے راتوں کو اٹھ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ، میری امت کو بخش دے اور ان کے گناہ معاف کر دے۔ ناظرین، اگر ہم آپ کی سنت پر عمل کریں تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اے اللہ، ہمیں آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور برائیوں سے دور رکھ اور نیکی کی ہدایت دے۔ آمین۔